بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام وشی صحب گوما الماس بلوچ شمیدی حاضری دعا کنا مروچ کی روز شمی جوان بی بی خوش بی بی شما اور شما اما جو شمی خواہشاں آیا پورا بے بنتے ہیں چونکہ شما گندہ کہتا جب سے میں یہ عید گوستا ماشاء اللہ میں کوشش کرنے کی کہ ڈفرینٹ زبان مردم شمی دما بیارے گاپ بجنے تاکہ شما شتر سرپت بے بیتا دنیا تہا دنیا حالات تہا اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹاپکس کا آ رہی تاکہ میں یہ سارے شتر گپ بجنے اور کوشش کرنی کہ میں جو پیغام ہے میں جو گپ ہیں ہر کمیونٹی تک سر بی بی اور مردم آئی استفادہ حاصل بے کرنتے. بیسیکلی میں مقصد ہی ہمیں بیتتی کہ وتی پروگرام میں تھا میں کنچے انفارمیشن شمی گما شیئر بے کرنی جو کہ شاید شمی واسطہ فائدہ مند بھی اور ایک انچی اپڈیٹ شمارا بدیں کہ آئیے چی شمارا کچھ نہ کچھ حاصل ہم بھی شما یہ دیما فارورڈ کو بے کرنے تھا اور ایک شرعی نالج سچی مخلوقہ برسیتے ہمیں چیزا ہمیں پوائنٹ آف ویو ایر کو تگے پورا میں یفتگا شما گندے کے ماں دگے ہم زبان مردم شمی دیما نہ دینے این گمگا پتران کرنے اور ڈفرینٹ فیلڈ تہا گپ جانی تاکہ گیشتر مارا دیگے کلچر دیگے کمیونٹی مردمانی بارے خبر بھی ہمارے جو یہ پاکستان تو نشتگاں ہمارا جو میں وتی شہرہ نشتگاں لیکن ماں اچھی باز دیر ہے مارا یہ بھی خبر نبی کہ کجام جا گیا چیزیں انچی ینگسٹرز ہیں یوتھ ہیں جو کہ بس جوانی وڑا کار کرنے گیا لیکن مائی اسکرین تہا آیا انگا تک نیت کا گا اور کو میں کوئی گپ نہ بیتا یا آئینی امی کا جو کار آ ہائی لائٹ نہ بیتا گا تو میں کوشش کرنی اسپیشلی وش نیوز کوشش کرتی کہ انچی چیزاں انچی ٹیلنٹاں نہ دیما بیاری کہ آدھے جا گیا تو ظاہر نہیں لیکن میں اسکرین تہا ظاہر بھی آئیں تھے تاکہ مردم آنا پجا بیارا پرچی کہ نیکی کنچی چیزیں تو یہ امی چو ہائی لائٹ کرنے امی چو شر رہیں یقیناً شرعی جوانی وڑا ہائی لائٹ بے کرنے نہ کہ امی واسطہ ہائی لائٹ بے کرنے کہ مردم ترہ جو استی بچارا یا تی تو ایک پراؤڈ فیل بھی بلکہ مردم ترہ بچارا اور آیا موٹیویٹ بھی آیا حوصلہ بھی ملی کہ یک مردم یک شر کار کرنے گئی ماں بھی کنا ہو سکتا ہے منی بھی کار شر بھی اور ہو سکتا ہے اللہ منہ چی راضی بھی تو یہ میں سوچ اگر انسانی تو کا بیتیں تو دنیا تہامک کا جو مزنی پرابلمس ہستا مزنی جو تکلیفاں غم پریشانی اما وقت حل کت کریں مارا دیکھے گورنمنٹ ضرورت نہیں مارا دیکھے سپورٹ کی ضرورت نہیں اگر ماں وقت آئیے واسطہ آئیے ذمہ داریاں بھی زیریں اور وقت اسٹینڈ بھی زیریں پرچی کے تبدیل کرنے کے جو یک سجنا چی مزنی جو یک سہارا اور سجنا چی مزنی جو کوششیں انڈیویجول ہیں صرف یک مردوں میں کت کرتے ہیں مردوں میں چلے پوچھتا پورا مخلوق جو استے آرام میں سر گئے تھے شما گندے نا کہ یک وادی یک قصے مشہور بیتا کہ یک جاگیا یک مردوں میں بیتا اور آئیے جب میوزک جاتا یا مطلب بانسری بجائیں تو سجی چوہا ہوتی علاقے سے در کب تک اور یہ پوچھتا شوتا کا اور یک پیر یک علاقہ ہے یک بادشاہ یہ توار کنتی وشی بیا منی علاقہ تو کئی پیمی چیز ریٹس جو استی باز زیادہ ہیں شانہ در بے کے شانہ پرچے کے مخلوقانہ باز پریشان کو تھا اور آئی کرے ایک سہارے بھی آئی بانسری ہوئی آئی کرے میوزک ایک سہارے بھی اور آئی کلیم کہا کہ جب ماں بانسری بجائے نا تو امی کا جو چوہا اور امی جو ریٹس ہستا سچی میں فالو کرنتے انچو بھی جب بانسری بجائے نہیں سجی ریٹس آئے نا یہ فالو کرنا اور آ رہا ہو یک پہاڑی سرا اور سجینا نا زمین تو کا زمین چالا دوڑ دنتے تو یک کسانی ادنا چیز یک مزنی آفت یک مزنی پریشانی حل بیت سو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائنی اور سجنا چی مزنی ذریعہ آئی دنیا تہا ماں مخلوق ہیں پرچی کے ماں اللہ تعالیٰ سجنا چی مزنی اشرف المخلوقات ہیں انچی کے موتی اولی پیسرگی پروگرام گشتہ بیتا کہ اگر انسان بچائی تو باز جوانی وڑی جو استی کار کت کا صرف ضرورتی تی وتی ہمت حوصلہ اور تی کانفیڈنس ہے یہ مارا دیما بارتے سو ہمیں ٹاپک تہا مروچی ماں گپ اتران کرنے اور شما مارا لمحہ فون بے کرنے تا اور وتی ہمیں خاصیتاں نہ جو شما یک چینج یارد کریں اگر شما یک سوشل ورک کرے اور تی تو ایک خاصیت ہی ہستے کہ تو چے پاکستان واسطہ کت کریں آئیے میں گما شیئر بے کریں مارا فون بے کریں ما شمارا انچی یک مہمانانی گما میں لائنی جو کہ وقت اسٹینڈرز اڑتے گئے اور وقت یک تبدیلی واسطہ دیمات کا گا آیا گوشا کہ آیا جو استی یک معاشرے یک شر معاشرے جوڑ کت کنا وطا چھے اور وطی ذریعہ چھے موتی مہمانہ وشد کنے میں اولی جو مہمانے آئی نامی کمیل رضا کمیل جو کہ کر دکھاؤ کراچی یہ نام سر ایک تنظیم ہے یہ جوڑ کتا اور آئیے تہا آئیے ایک اسٹینڈرز اڑتا چینج اسٹینڈرز اڑتا کہ ماں اگر بچائیں تو ماں وتی پاکستان وتی کراچی ہے اسٹارٹ فرام کراچی کہ ماں وتی کراچی شرکت کرنی رندہ انشاءاللہ پورا پاکستان اور انشاءاللہ رندہ پورا دنیا سو دومی میں مہمان ہیں محمد
हारून चूँकि अमी कर दिखाओ कराची तो कहाँ हम ग्रेंची और ये चूँकि साथी हम हस्ता और ये डिफरेंट कम्युनिटियाँ ची शाना जुर्तगा जमा को तगा परचे लूटा के सच्ची कम्युनिटी और भी एक चा कार बेकरनती सेमी में मेहमानी आइए नामी जुरैस आबी अमी एक तंजीम तहा हम ग्रेंची और आबी शानी गुमा और कार करेगी ताकि ये जो इदारे कर दिखाओ कराची जोस्ते अल्लामा तरक्की बिकनते और आइए मर्दम जोस्ते आइए ज़रिए मर्दम जोस्ते ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चस्त बिकनते स्टार्ट करिए थी प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर हैं। मैं चाहूँगा कि वश न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करें कि वो वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं वश न्यूज़ को कि मुख्तलिफ़ नौजवानों के तबकात को ना सिर्फ अपने चैनल पर मदऊ करता है, दावत देता है, बल्कि वो हर लोग तमाम वो हजरात जो अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में काम कर रहे हैं, हमेशा हमने देखा है कि वश न्यूज़ उन लोगों को अप्रिशिएट भी करता है और प्रमोट भी करता है। तो वश न्यूज़ और आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं क्या चल रहा है आजकल कोरोना से हटके? कोरोना तो चल ही रहा है क्योंकि उसने तो अब हमारे साथ ही रहना है। हो सकता है कि 1 साल तक रहे या हो सकता है 2 साल तक रहे। उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कर दिखाओ। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो वश न्यूज़ का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि आज हम मौजूद हैं नौजवानों के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने और कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या चीज़ें चल रही हैं, देखिए ये जो कोरोना वायरस की आलमी वबा है, कोविड-19 जिसको कहा जाता है, इस वबा ने आप ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया को एक अंदाज से जो है झंझोड़ के रख दिया है। कोई सोच नहीं सकता था आज से चंद माह पहले तक कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया उस ऐसे मोड में आ जाएगी जहाँ पर घरों से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और आप अपने अपने घरों तक महसूर हो जाएंगे। तो ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे निज़ाम के अंदर जहां हम रह रहे हैं, और बिलखुसूस हम क्योंकि पाकिस्तान की बात लाजमी करते हैं जब हम करते हैं कोविड-19 के किसी भी मौजू की बात, तो मैं समझता हूं जिस मौजू के ऊपर आज मैं गुफ्तगू करना समझता हूं कि ज़रूरी है वो है तालीम का निज़ाम, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हमने देखा कि कोविड-19 का जो वबाल आया पाकिस्तान के अंदर, इसने हमारे तालीमी निज़ाम को बुरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। हम देखें स्कूल्स के निज़ाम की बात, तो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हो गए, सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं। हम बात करें कॉलेजेस की तो वो बुरी तरीके से मुतासर हमें नज़र आते हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ कुछ और जो है यूनिवर्सिटी का निज़ाम कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है जिसके अंदर कुछ हद तक सकत मौजूद है कि वो इस इफ़ेक्ट को जो कोविड-19 का है उसको बर्दाश्त कर रहा है और उसको कोप अप करने के लिए अपनी जस्तजू कर रहा है। अच्छा, अब जब हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं तालीमी निज़ाम की, तो हालांकि उसके अंदर भी बड़ी खराबियां और खामियां मौजूद हैं, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तालीमी निज़ाम की तो ये पूरे निज़ाम का फॉल्ट है जो नीचे से ग्रास रूट लेवल से चलता आ रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो मेनली यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने सिस्टम को जो है वो इस पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन सिस्टम की तरफ चेंज किया है। अच्छा, एक चीज़ जिसके ऊपर मैं तालीमी निज़ाम की जब बात करता हूँ तो मैं लाजमी इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि पाकिस्तान में आप जब बात करते हैं ना तालीमी निज़ाम की, तो नौजवानों का ये हमेशा से जो है ना ये शिकवा शिकायत रहती है कि पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम के अंदर जो है ना वो हमारे पास मौक़े मौजूद नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है। तो मैं ऐसे तमाम व्यूवर्स के लिए जो आज हमें देख रहे हैं वश न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए और आपकी बसारत के ज़रिए, मैं उनसे उनके गोशे नज़र ये चीज़ करना चाहूँगा। देखें, आप जब बात करते हैं कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में सकत मौजूद नहीं है, अलबत्ता ये बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ हवालों से अपनी समाजी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अगर हम स्कूल के निज़ाम की बात करें तो बेतहाशा हमें NGOs नज़र आती हैं। अगर हम कॉलेजेस लेवल की बात करें तो हमें उस पर भी नज़र आती हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा ख़ुद का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके के घराने से है, या एक ऐसे घराने से जहाँ शायद आला तालीम या हायर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं उसका हुसूल जो है एक ख्वाब की जो है वह हैसियत रखता है। तो मैं समझता हूँ मैं अपना तजुर्बा उन तमाम लोगों से, नौजवानों से शेयर करूँ जो आज हमें देख रहे हैं वश न्यूज़ के ज़रिए, कि एक मुतवस्सित तबके से होने के बावजूद आज मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कराची या पाकिस्तान की एक बेहतरीन जो है वो तालीमी इदारे जिसका नाम बैरेट हॉटसन यूनिवर्सिटी, उसके अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ।
اور الحمدللہ مجھے 4th سیمسٹر ہے, دوسرا سال ہے, اور میں 2 سال لگاتار جو ہے وہ اسکالرشپ پہ میں نے اپنا کمپلیٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پاکستان میں موقع موجود ہیں, اپرچونیٹیز موجود ہیں. جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان اپرچونیٹیز کو, ان مواقع کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے صحیح طریقے سے. اگر آپ ان کو ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بے تحاشا مواقع موجود ہیں. اور ایسے نوجوان جو ہمیں ابھی سن رہے ہیں, اور جب میں گفتگو کر رہا تھا خاص طور پہ یونیورسٹی کے حوالے سے, تو ایک ایسا ادارہ جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ بنا ہوا ہے, اس کے اندر تمام انفراسٹرکچر سے لے کر کریکولم ہو گیا, آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو گئی, سب انٹرنیشنلی اور جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کے حساب سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. تو آپ لازمی جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں, فیس بک پیج کو وزٹ کریں, بیرٹ آٹسن یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے, اور آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اس سے جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں فائنینشیل ایڈ کے تھرو, اسکالرشپس کے تھرو, آپ حاصل کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہی جو ہے نا پاکستان کے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تعلیم کے اندر پیچھے کر دیا. تو ہم کوشش کریں کہ تعلیم کے حصول کو جس حد تک ممکن ہے اس کو ممکن بنا سکیں. اسی تعلیم سے ایک بات مجھے یاد آ گئی, وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں کہ ہمارے سب سے کہتے ہیں نا سب سے قریبی ملک ترکی, اس میں جو ہے وہ تعلیمی نظام بڑا خوبصورت, بڑا سافٹ اور بڑا پیارا انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. وہ چونکہ ایک یورپ بیس اسلامک کنٹری ہے, 70% وہاں پر ساری ویسٹرن کلچر وہاں پر موجود ہے, صرف 30% ایسا ہے کہ وہاں پر ہماری مسلم کمیونٹی ہے. لیکن انہوں نے اس 30% کو اتنا اپ گریڈ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیں وہاں پر بچہ 7 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کو جو قریبی مسجد ہوتی ہے وہاں پر جو وہاں کے پیش امام ہوتے ہیں اس کے پاس بچے کو لے کر جایا جاتا ہے, اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو نماز کی ترکیب یا نماز کی تربیت دیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو مؤذن ہوتا ہے, یہ ایک سسٹم ہے, وہاں کا تعلیم کا ایک سسٹم ہے, وہ کیا کرتا ہے ان بچوں کو 40 دن تک نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی دعوت دیتا ہے, اور ان کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ تیار ہوتا ہے جس میں ایک ہوتا ہے سائیکل. موسٹلی بچوں کو سائیکل پسند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک با جماعت پڑھیں گے تو ہم آپ کو ایک سائیکل دیں گے. تو اس سائیکل کے پیچھے وہ 7 سال کا بچہ 40 دن تک نماز پڑھتا ہے. اور ظاہر بات ہے جب آپ 40 دن تک نماز پڑھیں گے تو آپ عادی ہو جائیں گے, وہ تو پھر آپ کا ایک لائف کا حصہ بن جائے گا. اور جو بڑے بچے ہیں جو کہ جیسے اسکولز جا رہے ہیں یا جو ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, ان کا بھی سیم ہی ہے, لیکن ان کی جو پرائس ہے وہ تھوڑی ڈبل ہے. مینس 12 سے 15-18 سال کے جو نوجوان ہیں جو ایڈلٹ اس میں آتے ہیں ٹین ایج میں, ان کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جب آپ 40 دن تک نماز پڑھیں گے تو ہم آپ کو عمرے کے ٹکٹ دیں گے, اور اس کے تمام اخراجات گورنمنٹ اٹھائے گی. اور ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ جو کورونا ہمارا چلا ہے یہاں پر, ہم یہاں پر کرونا سے اتنے پریشان ہیں کہ ہم نے اسکولز بند کر دیے, کالجز بند کر دیے, لیکن ترکی میں اسپیشلی مساجد کو کھولا گیا ہے ان بچوں کے لیے جن کو جیسے ایک ٹائم شیڈول انہوں نے بنایا ہے, سلاٹ بنایا ہوا ہے, اس میں ہر ہفتے 7 بچے مؤذن کے پاس آتے ہیں, سیم اسی طریقے سے ان کو نماز سکھائی جاتی ہے, قرآن کے اسپیسیفک صورت ان کو حفظ کروائے جاتے ہیں. کیونکہ کرونا ہے, اسکولز بند ہیں, تو انہوں نے قرآن کی تعلیم کو بڑا عام کیا. آپ جو بات کہہ رہی ہیں میں اس کو سیکنڈ کروں گا اس طریقے سے کہ دیکھیں اب یہ جو آپ نے بات کہی نا, یہ ایک کلچرل ڈفرینس ہے جو ہم ترکی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. اگر موازنہ کرتے ہیں پاکستان کا ترکی کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ جو خطے کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلامی ممالک ہیں, یا دیگر جو ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر ہمیں جو ممالک دکھتے ہیں, اگر ہم ان کا کلچرل بیسس کے اوپر موازنہ کرتے ہیں تو پاکستان ہمیں کئی حوالوں سے نا کافی ویک نظر آتا ہے. اور اس کی بے تحاشا وجوہات ہے. جب آپ پڑھتے ہیں کتابوں کو یا جب آپ دیکھتے ہیں مختلف آرٹیکلس کو جن کا تعلق خصوصی طور پر کلچرل اینتھروپولوجی کے کورس سے ہوتا ہے, جب آپ اس کو تحقیق کرتے ہیں اس کے اوپر, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ایسی ڈائمنشنز ہیں, کتنی ایسی جو ہے وہ ذرائع موجود ہیں جس کے تھرو آپ جن کے لینڈسکیپ کے تھرو جو ہے نا آپ کو پاکستان بہت ساری چیزوں کے اندر پیچھے نظر آتا ہے. جس کی ایک مثال آپ نے ترکی کے تعلیمی نظام کی دی. مطلب یہ تو آپ کیونکہ ترکی کا ذکر کر رہی تھی تو میرے ذہن میں آ گیا, پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ اسٹیٹڈ تھا کہ ترکی کے جو پریسیڈنٹ ہیں طیب اردوغان, وہ خود جو ہے وہ مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے پریسیڈنٹ بنے. تو آپ دیکھیں کہ کئی ممالک کے اندر ایسا اسٹرانگ نظام موجود ہے کہ مدرسے کا بچہ بھی وہاں سے تعلیم حاصل کر کے صدر بن جاتا ہے. وہ تو ان کے SOPs میں شامل ہے, کیریکولم میں شامل ہے. اگر آپ کسی بھی سیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں کر کے عبور کر کے اس پہ آپ کو آنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ ہم مسلم کنٹری ہیں
وہ تو بیچارہ مسلم تو تھا لیکن بیچ میں ویسٹرن آ گیا, لیکن یورپ نے اس کو سمجھ لیا اڈاپٹ کر لیا. تو اس کے باوجود اس نے وہاں پر کس طرح سروائیو کیا 30% سے. اب میں آج ہی کی صبح ایک آرٹیکل پڑھی تھی, میں نے اپنے فرینڈ سے بھی شیئر کیا کہ اب اس کرونا میں, اس پورے سیریز میں ترکی نے اپنا بیس, مذہبی بیس اتنا اسٹرانگ بنا دیا ہے کہ وہ اب کمپیٹنٹ کر رہا ہے ہمارے سعودی عرب کو. مطلب وہاں پر بھی بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی جا رہی جو اس وقت ترکی میں دی جا رہی ہے, اور ہر ہفتے 7 بچے آتے ہیں ان کے پاس, ان کو ٹرین کرے, اور اس میں اسپیسیفک انہوں نے قرآن کی صورتوں کو رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو حفظ کریں, اور ماشاء اللہ وہ فیملی بھی کوآپریٹ کر رہی ہے. اور ہم چونکہ کرونا جو تھا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی, میں تو اس کو نعمت ہی کہوں گی کہ اس نے تمام انڈسٹری کو بند کر دیا اور کہا اب گھر میں بیٹھو, اب میں تم لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. بڑا گھومتے ہو, بڑا کبھی یہاں تو کبھی وہاں, پتہ نہیں کیا سے کیا پوری دنیا کو آپ لوگوں نے خراب کر کے چھوڑا ہوا ہے. آ جائیں ذرا, اب دنیا کو ریسٹ دے دیں اور آپ لوگ گھر میں بیٹھو. اللہ تعالیٰ نے کہا میں اب آپ کو کھلاتا ہوں, آپ کے گھر میں راشن بھی آ جائے گا. ایسا ہے نا, آپ لوگوں نے راشن دیے ہیں گھروں میں. بالکل ایسا ہی ہے جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں. یہ جو پینڈیمک آیا اس کے اندر میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان کا جو نظام ہے, یا پاکستان کی بات ہم نہ کریں, اگر عمومی طور پر پوری دنیا کی بات کریں تو دنیا کا نظام جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. اور آپ نے جو ہے وہ اس نے جو ہے نا کرونا نے ایک طریقے سے ایکسپوز کر دیا دنیا کو کہ آپ جو ہے نا کسی بھی انسرٹینٹی کے لیے کبھی بھی تیار رہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طریقے سے لوگ سوچ کے بیٹھے تھے کہ ہم نے پورے سال کے اندر یہ چیزیں کرنی ہے, یہ چیزیں کرنی ہے, لیکن ایک سڈنلی جو ہے وہ ایک شوق نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا بیک فٹ پہ ڈال دیا, اور اس ایسے بیک فٹ پہ ڈالا جہاں شاید ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تقریباً 100 سال پہلے اور 200 سال پہلے کی طرف چلے گئے کہ 5 بجے کے بعد لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے, احتیاطی تدابیر کا خیال بھرپور انداز میں رکھا جا رہا ہے, اور رکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ وبا کو جو ناظرین اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ نے چھیڑ دیا اس موضوع کے اوپر تو میں لازمی ان سے بھی جو ہے وہ مخاطب ہو جاؤں کہ اس وبا کو برائے کرم جو ہے وہ مذاق نہ سمجھے, کیونکہ آج بھی ہماری پاکستانی عوام اسی جو ہے نا اس میں موجود ہے, مبالغے میں موجود ہے کہ نہیں یہ وائرس نہیں ہے, اس کے تو امریکہ کی طرف سے امداد آ رہی ہے, فلاں ملک کی طرف سے امداد آ رہی ہے. خدا را اس چیز کو سیریس لیں. آج پاکستان کے اندر 76,000 کے قریب کیسز جو ہیں اس سے زائد تعداد کے اندر رپورٹ ہو چکے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ وبال کے جو ہے وہ تپش کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. برائے کرم اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں, احتیاطی تدابیر پر بھرپور انداز میں عمل کریں, کیونکہ دیکھیں ایس او پیز کی بات تو ہمارے پاس میڈیا میں موجود ہے اور آتی بھی ہے کہ ایس او پیز کے اوپر سختی سے عمل کرایا جائے گا, لیکن جب تک عوام کے اندر سیلف ریئلائزیشن نہیں کر سکتے. میں وہی کہہ رہی ہوں, ہمارا چو شما کنٹرول کریں تھا, مطلب عوام کو کیسے کوئی کنٹرول کر سکتا ہے, میں تو حیران ہوں. اور اسپیشلی ہماری پاکستانی عوام, میری پاکستانی عوام تو ماشاء اللہ گوشی کے مارا کسے مروکی, ہمیں کوئی روکے نا, ٹھیک ہے, ہم تو ماشاء اللہ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹلی اوپر سے زمین پہ پھینکا ہوا ہے, ہمیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو مطلب ہمیں تو آپ کنونس کر ہی نہیں سکتے نا کہ گھر پہ بیٹھو, یہی ہے بالکل ایسا ہی. لیکن اس کے اندر خیال رکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی, کووڈ-19 کی, تو ایک چیز ہمیں ملحوظ خاطر لازمی رکھنی ہے, کیونکہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, دیکھیں جہاں پورا دنیا کا نظام تو مفلوج ہو گیا تو دنیا کے پاس اس قدر وسائل بھی موجود تھے, لیکن پاکستان کے اندر ہم ویسے ہی جو ہے وہ معیشت اگر ہم دیکھیں تو وہ ہماری بدحالی کا شکار, ہمارا جو تعلیمی نظام وہ بدحالی کا شکار, ہمارا صحت کا نظام وہ بدحالی کا شکار. تو ہم اس طریقے کے شوقس کو جو ہے وہ زیادہ دیر برداشت کر نہیں سکتے. تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھروں کے اندر محصور کریں, کوارنٹائن کریں, آئسولیٹ کریں اس حد تک جب تک اس وبا کو ختم نہ ہو جائے. اور دیکھیں اگر میں آپ جس طریقے سے ابھی بات کر رہی تھی کہ اس وبا کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز بھی بہت ساری کریٹ ہو گئی ہیں. اب تعلیمی نظام کی اگر آپ بات کریں, بہت ساری ایسی چیز جو آپ گھر پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے تھے, ہم سوچا کرتے تھے کبھی کہ اتنا وقت ملے گا تو کریں گے, لیکن آج اس وائرس نے جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا بھی جو ہے وہ موقع دے دیا کہ ہم آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کتنے ناولز پڑھ سکتے ہیں, کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, ایک بک کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں کسی بک کے اوپر ریسرچ کروں گا, کسی بک کو پڑھوں گا, اور خاص طور پہ کیونکہ میرا شوق جو تھا وہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ لایا کرتا تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ, کہ میں اس کو جو ہے وہ پڑھوں گا اور اس کے مختلف آرٹیکلس کو جو ہے وہ اس کے اوپر تحقیق کروں گا, لیکن کبھی موقع ہی نہیں ملتا تھا اس قدر. آپ ٹرسٹ کریں, آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے, آپ جتنی تحقیق کریں گے آپ کو زیرو ہی ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کووڈ-19 کے جو پینڈیمک میں مجھے موقع ملا, میں نے اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پڑھا, ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عشرت حسین کی بک ہے گورننگ دا ان گورنیبلز,
انہوں نے کس طریقے سے جو ہے ذکر کیا ہے پاکستان کے پورے بیوروکریٹک سسٹم کا, انفراسٹرکچر کا, پاکستان کے اندر جو چلا آ رہا ہے, وہ سسٹم جو پاکستان میں موجود نہیں ہے, جو موجود نہیں ہے. بالکل. تو آپ جب مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں پاکستان کے کلچرل ڈائنامکس کو, جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ساری چیزیں لائے ہوتی ہیں کلچرل اینتھروپولوجی کے انڈر, کہ آپ مختلف ڈائنامکس سے دیکھیں پاکستان کی خطے کو, پاکستان کے مختلف ثقافتوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ثقافت جو ہوتی ہے, کلچر جو ہوتا ہے, وہ ایک بڑا رول پلے کرتا ہے, کلیدی رول پلے کرتا ہے. اگر جب بھی ہم کنٹری بناتا ہے, وہ ملک بناتا ہے, معاشرے کی جو ہے نا بنیاد ہوتا ہے, وہ معاشرے کی بنیاد ثقافت ہوتی ہے. اور ثقافت کی جب ہم بات کریں تو زبان بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وش نیوز جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے کہ جہاں ہم جو ہے وہ اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے, اس کو مادری زبان ہے, قومی زبان ہے, اس کو بھولتے جا رہے ہیں. وہاں وش نیوز اس روایت کو قائم کیے ہوئے کہ پاکستان کی ریجنل زبان اور بہت خوبصورت زبان بلوچی زبان, بلوچی زبان, بلوچی شادی زبان. ہاں, تو اس کو کالر کب سے وہ ویٹ پر ہے, ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ تھوڑا اسٹاپ کریں گے, پھر ہم کالر نہیں ہے. جی السلام علیکم. کوئی بات نہیں, آپ ہمیں دوبارہ ہمارا فون بے کریں تھا اگر چیزیں کا جنیٹیوٹی بے بخشتا شما ہولڈ کرنے کا بھی تگے. اگر آپ مطلب اردو سمجھ رہے ہیں تو میں اردو میں آپ سے بات کروں کہ سوری آپ ویٹ کر رہے تھے اور ہماری باتیں ماشاءاللہ اتنی زیادہ تھی کہ ہم اسٹاپ نہیں کر پائے, تو آپ دوبارہ کال کیجیے گا, ہم دوبارہ آپ کی آواز ضرور سنیں گے. جی کنٹینیو. تو میں وہی چیز کہہ رہا تھا, میں سمجھتا ہوں ہارون بھی اور زریز بھی اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ ایسے موقع کے اندر جہاں مطلب میں جس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ ہم اردو زبان کو بھولتے جا رہے ہیں, وہاں وش نیوز بلوچی زبان جیسی ریجنل زبان کو جس انداز میں پروموٹ کر رہا ہے, خراج تحسین کے قابل ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا ایک دوبارہ سے کالر آ گیا ہمارے پاس. جی السلام علیکم عقیل صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں عقیل صاحب؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جی کیوں نہیں آپ ایسا کیوں کہتے کہ پاکستان کے ماشاء اللہ عوام ایسا کیوں کہتے ہیں, کیوں اچھی نہیں ہے کیا ہمارے پاکستان کے عوام؟ آپ کی آواز آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, دوبارہ سے بولیے گا پلیز. جی آپ نے ابھی کہا نا. جی کیا کہا میں نے, بولے کہ آپ پاکستان کی عوام یہ اچھی نہیں ہے. عقیل صاحب میں نے ایسا نہیں کہا, آپ نے میرے پروگرام کو اس طرح نہیں دیکھا. میں نے کہا ہمارے پاس لا ہے, ہمارے پاس SOPs ہیں, لیکن ہماری عوام اس پر عمل نہیں کرتی. کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں آپ نہیں کرتے. اچھا آپ نے کرتے ہیں نا آپ اتفاق, ہمارے لوگ بات نہیں مانتے. ہاں ہمارے لوگ تو کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ, بہت زبردست. پتہ ہے اگر آپ لوگ کرتے ہیں نا اس پر عمل تو آپ بہت اچھا کرتے ہیں. دیکھیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے عمل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کورونا نے ہمارے پورے ملک کو اس وقت بڑا ایک پریشر ہے کورونا کا ہر طرف, لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے. یہ بات حقیقت ہے نا عقیل صاحب؟ نہیں تو حقیقت ہم تو کر رہے ہیں, تو میں آپ کی بات نہیں کر رہی نا, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں کہہ رہی وہ لوگ جو نہیں کرتے, میں ان کی بات کر رہی ہوں. آپ تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ بہت اچھا کریں گے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو. ہاں جو نہیں کرنے نا اس کو تو گولی سے اڑانا چاہیے. ہاں بالکل, اور اس کو کرونا لگ جانا چاہیے. کیونکہ وہ ہاسپٹل بھی کرتے ہیں نا وہ مریضوں سے. بالکل, مطلب لوگ مر رہے ہیں یار, آپ لوگ پھر بھی وہ بات نہیں سمجھ رہے اور پھر بھی وہی کر رہے ہیں. مطلب ایک جگہ پہ 10 لوگ ایک ساتھ اندر انٹر ہوئے ہیں اور بیچاری گورنمنٹ بول کے تھک گئی ہے. خدا کے لیے یار احتیاطی تدابیر کرو. یہ میرا ماننا ہے نا کہ اس کو گولی سے اڑا دینا چاہیے, وہ نہیں کرنی چاہیے ایسی بات. بس ہاسپٹل میں لے جانا ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو. ہاں بالکل, یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی مار ہی نہیں سکتا, ہم تو آسمان سے ڈائریکٹلی ٹپکے ہیں زمین پہ. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں عقیل صاحب؟ ہاں دیکھ رہا ہوں. اچھا, کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام ہمارا؟ آپ کا پروگرام تو بہت ہی پسند ہے. اچھا زبردست. اچھا آپ مجھے بتائیں, یہ تینوں جو مہمان بیٹھے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کون؟ ہمارے جو مہمان بیٹھے ہیں, 3 مہمان ہیں ہمارے پاس,
इनको आपने अच्छा। सुना? नहीं सुना भी, मैं भी टीवी पर बैठा हूँ ना। अच्छा, तो आप बस इनको जरा स्क्रीन- सुन लें, ये स्क्रीन- बड़ा अच्छा बोल रहे हैं. हाँ, स्क्रीन पर वो नंबर देखा तो मैंने डायरेक्ट ही कॉल की। ओह वाह, ज़बरदस्त. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकील, आपने फ़ोन किया और हमें फ़ोन करते रहे और अपने इस तरह की बातें हमसे शेयर करते रहें. ठीक है, ओके, ज़बरदस्त. बड़े जज्बाती कॉलर थे. बड़े जज्बाती कॉलर थे, लेकिन मैं समझता हूँ हारून और जुरेज कि इन्होंने जो है ना अपने जज्बात की जो है वो हकीकी अंदाज में जो है तर्जुमानी बिल्कुल, और की, बिल्कुल स्ट्रेट उन्होंने बात स्ट्रेट की. फॉरवर्ड उन्होंने बात की. ज़बरदस्त. और बिल्कुल मामले पे कि पर्टिकुलरली सिर्फ एक खास खसूस मखसूस तबका जो है वो फॉलो कर रहा है और SOPs को, और बाकी जो है वो फॉलो नहीं कर रहे. तो इस वजह से जो है वो अवाम, क्योंकि जाहिर सी बात है वायरस के केसेस बढ़ेंगे तो मुल्क के ऊपर ही जो है उसका बुरा इफेक्ट आएगा और उस वक्त तक बाकी सारा निज़ाम ज़िंदगी जो है बहाल नहीं हो पाएगा. बिल्कुल. अच्छा, मैं आपकी बात ये काटूँ, ब्रेक का टाइम है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. गोली शाहरुख का बस जवानी कब बैगी शमा हम फ़ोन बेकने वती आइडियाज़ मी गुमत शेयर बेकने सिरी क्वंडी ब्रेक पता हाजिर भाई और किस तरह का पुदरान करनी.